انسان محنت کرے تو کامیاب ہوتا ہے، کہ اپنی صفوں میں اتحاد کرو تو تمہیں کامیابی ملے گی، قیامت آئے گی تو فیصلہ ہوگا، حساب کتاب ہوگا۔ انسان کچھ ایسے ہیں جو پیدائشی طور پہ ہی امیر پیدا ہوتے ہیں۔ جس نے کسی بھوکے کے پیٹ میں کوئی نوالا ڈالا، جو اللہ نے عطا کیا ہے اس کو تسلیم کر لینا ہی اس کی سب سے بڑی اخلاقیات اور اس کی کامیابی ہے۔ جس شخص کے ماں باپ اس سے راضی ہو گئے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے، کمپلیٹ سننا ہے اور پھر اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ زنجانی صاحب، میری جو کویسچنز کی لسٹ ہے جو ٹیم نے ہمیں دی ہے، اس میں بہت سارے لوگ اخلاقیات میں رہتے ہوئے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، یہ سب میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں۔ تو اللہ پاک صرف ماں باپ کی دعاؤں سے اتنا کچھ دے دیتا ہے؟ اس کے برعکس بہت سارے لوگ اپنی آخرت کے بارے میں پریشان رہتے ہیں، ثواب کمانے کی صورت میں لگے رہتے ہیں یا ایک دوسرے کو دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اخلاقی ایک رہنمائی ہے اور یہ جو کامیابی کی طرف ہے، چاہے وہ دنیاوی ہے یا آخرت والی زندگی کی کامیابی ہے، اس میں لوگ خصوصی طور پہ آپ سے رہنمائی لینا چاہ رہے ہیں۔ بہت شکریہ بخاری صاحب۔ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں انسان کی کامیابی چھپی ہوئی ہے، کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ انسان محنت کرے تو کامیاب ہوتا ہے، جی لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ محنت کے باوجود انسان کامیاب نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اپنی صفوں میں اتحاد کرو تو تمہیں کامیابی ملے گی۔ پھر کئی دفعہ یہ بھی دیکھا گیا کہ اس کے باوجود کچھ لوگوں کو کامیابی نہیں مل رہی۔ آخر یہ سارا کھیل اور ماجرا کیا ہے؟ کہ انسان کچھ ایسے ہیں جو پیدائشی طور پہ ہی امیر پیدا ہوتے ہیں، پہلے سے ہی اللہ نے طے کیا ہوا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو محنت کر کے امیری کی طرف جاتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے کھیل آپ دیکھیں کیسے ہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے محنت ہے اور کچھ لوگوں کو بغیر محنت کے ہے۔ کہ ہم اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے سے پہلے اس چیز کو صرف جان لیں کہ جیسے قیامت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی قیامت آئے گی تو فیصلہ ہوگا، حساب کتاب ہوگا۔ لیکن میں یہاں پہ یہ کہتا ہوں قیامت تو جب آئے گی تو آئے گی، لیکن آج کا ابھی کا اعلان یہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک بھیج رہے ہیں، جی تو فیصلہ ہو چکا ہے۔ جو درود پڑھتا ہے اس کی قبولیت ہے، فیصلہ ہو چکا ہے۔ جس شخص کے ماں باپ اس سے راضی ہو گئے اس کا فیصلہ بھی ہوا ہے۔ جس نے کسی بھوکے کے پیٹ میں کوئی نوالا ڈالا اس کا فیصلہ بھی ہوا ہے۔ کسی نے ٹوٹے ہوئے کا دل جوڑا اس کا فیصلہ بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں ان کا اخلاقیات کو کس طرح پرو دیا ہے۔ اخلاقیات اور انسان کی کامیابی کو ایسے پرایا ہوا ہے واہ واہ۔ کہ ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ تو آنی ہے، لیکن آج کا اعلان یہ ہے کہ جو اللہ نے عطا کیا ہے اس کو تسلیم کر لینا ہی اس کی سب سے بڑی اخلاقیات اور اس کی کامیابی ہے۔ واہ واہ۔ اور وہ افراد جو اپنی زندگی میں نماز بڑی پابندی سے پڑھتے ہیں، جو یہ فرض ادا کرتے ہیں، اور جن لوگوں سے اس کی کوتاہی ہو جاتی ہے، ان کو آج میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جہاں پہ آپ اپنی فرض نماز پڑھیں تو وہاں پہ کوشش کریں کہ آپ کی زندگی میں وہ نمازیں جو آپ کی قضا ہو چکی ہیں، تو جہاں پہ آپ اپنی فرض نماز پڑھیں اس کے ساتھ کوشش کریں کہ اپنی وہ جو قضا نماز جو آپ کی گزر چکی ہے اس کو بھی ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالیں، تاکہ جب آپ اس دنیا سے جائیں اور جس فیصلے کا آپ انتظار کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، آپ وہاں پہ سرخرو ہوں، اور یہاں پہ آپ صرف محنت کرتے رہیں۔ اللہ پاک آپ کا اجر جو اس نے دینا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اپنے ماں باپ کو راضی رکھیں، یہ آپ کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ بہت شکریہ زنجانی صاحب نے رونگٹے کھڑے کر دینے والا آپ کو یہ جو اخلاقی پہلو کی طرف روشنی ڈالی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، تو آپ تو کامیابی کے بالکل پاس ہے۔